بسم اللہ الرحمن الرحیم. الشرط الاول تھی کہ تعریف معرف کے تعریف میں ہو یا نہ ہو یہ وہ بیان ہو رہی ہے. نہیں تعریف میں ہونا چاہیے، تعریف ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، مصداق کے اعتبار سے تعریف معرف کے کیا ہو، مساوی ہو. اور اس شرط کی ذیل میں ہم نے کہا کہ تباین سے تعریف صحیح نہیں ہوگی. صحیح ہے، اس کے ذیل میں کہہ رہے ہیں ہم کہ جب ایک بات ہم نے کہہ دی تو اب یہ تعریف صحیح نہیں ہوگی، عام سے تعریف صحیح نہیں ہوگی، اخص سے تعریف صحیح نہیں ہوگی. اب کل ہم نے کیا پڑھا تھا کہ تعریف معرف کے ٹھیک ہے مساوی نہ ہو، ٹھیک ہے، وضاحت میں، ٹھیک ہے، مخاطب کے نزدیک، یعنی جتنا وہ معرف کو جانتا ہے اتنا ہی تعریف کو نہ جانتا ہو. تعریف زیادہ کیا ہونی چاہیے، واضح ہو. آج تیسری شرط کیا ہے، ان یکون التعریف بالفاظ، کہ تعریف ہو ایسے الفاظ سے. ان یکون التعریف، کہ تعریف ہو بے الفاظ، الفاظ سے، تغایرو، جو جدا ہو، تغایرو یعنی جو جدا ہو، الگ ہو. صحیح، جو جدا ہو، الگ ہو. کس سے الگ ہو، الشیء المعرف، اس چیز سے جس کی تعریف کی جا رہی ہے. صحیح ہے، کس چیز میں الگ ہونا چاہیے، فی مفہوم ہی، مفہوم میں الگ ہونا چاہیے. یعنی تعریف معرف سے مفہوم میں الگ ہونا چاہیے. مثلا اگر ہم انسان کی تعریف کریں الانسان بشر، تو انسان اور بشر ایک ہیں کہ الگ الگ ہیں مفہوم کے اعتبار سے؟ الگ ایک ہی مفہوم دونوں کا ایک ہے، لفظ دو ہے، لیکن انسان اور بشر کا مفہوم کیا ہے، ایک. تو کہا انسان کی بشر سے تعریف صحیح نہیں ہوگی. ضروری ہے کہ تعریف کے الفاظ، تعریف کا مفہوم معرف کے مفہوم سے جدا ہو. جیسے انسان مفہوم انسان سے ہم کیا سمجھتے ہیں، یہ افراد جو خارج میں موجود ہیں. اور حیوان ناطق اگر کہا جا رہا ہے تو حیوان ناطق کا مفہوم صحیح ہے کہ انسان ہے، لیکن اس کا مفہوم کچھ تو الگ ہے کہ نہیں ہے، کہ بولنے والا حیوان. تو مفہوم تعریف کا معرف سے کیا ہونا چاہیے، الگ ہونا چاہیے. جو تعریف ہو وہ معرف مفہوم کے اعتبار سے بعین ہی وہ نہ ہو، اس کے الفاظ دیگر ہوں، اس کا مفہوم جدا ہو. جب انسان کا جناب انسان بھی وہی ہے، الحیوان ناطق کا تب بھی انسان ہے. اب ٹھیک ہے، یہ آپ جانتے ہیں کہ حیوان ناطق کا مفہوم کس پر صادق آتا ہے، انسان پر. اس لیے آپ کہہ رہے ہیں اگر آپ نے منطق نہ پڑھی ہوتی، صحیح ہے، میں آپ کو کہتا الانسان و حیوان ناطق، تو مفہوم انسان اور حیوان ناطق کا مفہوم آپ کے لیے کیا ہے، ایک ہے کہ الگ ہے، الگ ہے. اور جب الگ ہے تو کہا اس سے تعریف صحیح ہوگی. چونکہ جب دونوں کے معنی ایک ہوں گے، جیسے ہم نے انسان و بشر کی مثال دی آپ کو، تو انسان بھی وہی ہے اور بشر بھی ہے، کوشش بھی وہی ہے اور کاوش بھی وہی ہے. کاوش جانتے ہو نا، ٹھیک ہے. یہ الفاظ دو ہیں، معنی ایک ہے، ٹھیک ہے. اور حیوان ناطق الفاظ بھی دوسرا ہے، اس کے معنی بھی دوسرا، ٹھیک ہے. بس یہ کیا ہے، وہی معنی کس پر صادق آتا ہے، انسان، لیکن معنی اس کے کیا ہے، جدا ہے. سمجھ میں آیا؟ کہہ رہے ان یکون التعریف، کہ تعریف ہو بے الفاظ، اس پہ غور کریے، ایسے الفاظ سے. انسان و بشر بھی الفاظ الگ الگ ہے کہ نہیں ہے، لیکن مفہوم دونوں کا کیا ہو گیا، ایک. یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں،
ان یکون التعریف بالفاظ، کہ تعریف ہو ایسے الفاظ سے تغایر الشیء المعرف، کہ جو اس چیز سے الگ ہو جس کی تعریف کی جا رہی ہے، لیکن کس چیز میں جدا ہو؟ فی مفہومہ، مفہوم میں، مثل الانسان حیوان ناطق۔ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں مثلا شرح میں، فإن مفہومی الحیوان والناطق، مفہوم الحیوان والناطق، مفہوم کیا ہے مہدی حسین؟ مفہوم کیوں پڑھا میں نے، کیا بتا سکتے ہیں آپ؟ کیونکہ اضافت ہے۔ جی اضافت ہے، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یا نکرہ، یہ کون سی یا نکرہ ہوتی ہے بیٹا؟ یہ وہی والی بات ہے فارسی میں کیفا انت ہے، آج کل بتا رہے ہیں، آج کل بتا رہے ہیں۔ ہاں قدر صاحب، اچھا اسی لیے بول دیا۔ مفہوم ہے، بولیے علی حیدر، کیا ہے بھائی، کیوں یہ مفہوم ہے؟ انا کی وجہ سے کیا ہوا بتائیے؟ ہاں ہاں بولیے بولیے، جو بول رہے ہیں خبر، امنا کے بعد بیٹا خبر آتا ہے کہ اسم آتا ہے پہلے؟ ہاں جی، تو پھر کیا ہوا؟ بولیے، بولتے جائیے، سن رہا ہوں میں، بھلے کان میں روئی ہے، بولیے۔ آپ بتائیے اشارے کیا جانتے ہیں؟ بولو راغب بیٹا، یہ کیا تھا؟ تسنیہ ہے کہ نہیں؟ مفہومین، کیا تھا؟ مفہومین، ٹھیک ہے۔ اور مین کیا ہوا؟ تھا مفہومان، ان کا اسم ہے اس لیے کیا ہوا؟ منصوب ہوا یا کے ذریعے۔ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ ہاں دیکھیے، یہ تو غلط بات ہے نا۔ اب صحیح دکھ رہا فہیم صاحب؟ جی جی بالکل، ایک دم سیدھا دکھ رہا ہے۔ یہ دیکھیے قاعدہ کیا ہے، جملہ کیا ہے جی؟ اسی جملے کو میں لے کے آؤں۔ فإن المفہومین الحیوان والناطق، ہاں یہ اصل تھا، دیکھیے مفہومانے، کیا تھا؟ مفہومانے، یہ مفہومان تسنیہ ہے، الف و نون علامت کس کی ہے؟ تسنیہ کی۔ پھر یہ مضاف ہوا کس کی طرف؟ حیوان کی طرف، حیوان ون ناطق۔ ابھی نا مفہومان ہوگا، یعنی مفہوم حیوان اور مفہوم ناطق۔ انا لگا لو، کیا ہوا؟ حرف مشبہ بالفعل ہے، یہ منصوب ہوا۔ تسنیہ جو منصوب ہوتا ہے یا سے، مرفوع ہوتا ہے الف سے، منصوب اور مجرور ہوتا ہے یا سے، یا ما قبل مفتوح۔ مثلا جاء رجولان، رجولان، رأیت رجلین کہیں گے، مررت برجلین۔ یہاں دیکھیں اس پہ زبر آئے گا، یہی تسنیہ کی پہچان ہے۔ تو حالت رفع میں الف سے، حالت نصب میں، حالت جر میں کس سے؟ یا ما قبل مفتوح۔ اور تسنیہ کی اور جمع مذکر سالم کی نون اضافت کے وقت کیا ہو جاتی ہے؟ گر جاتی ہے، حذف ہو جاتی ہے۔ مضاف جب ہوگا تو یہ نون کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا۔ اس لیے کیا ہو گیا؟ مفہوم میں نے ہوگا نا،
یہ میں نے رجلین مفہومین، تو میں نے کا نون گر گیا تو مفہومی الحیوان والناطق. دیکھو یہ قانون کہاں ہے جناب؟ سمجھ نہیں ہے. جی کچھ کہہ رہے ہیں فہیم صاحب؟ جی یہ قانون کہاں ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، دیکھ لیں گے اس پہ ایک بار. کون سا؟ یہی والا ہے. تسنیہ کی نون جو حذف ہوتی ہے، جی یہ اگر آپ کو اس میں نہیں ملا ہے، نحو مقدماتی میں نہیں پڑھیں گے تو ہدایہ میں ہے انشاءاللہ. تفصیل کے ٹھیک ہے، جب ہدایت النحو میں آئیں گے آپ انشاءاللہ تو پھر جو ہے اس میں ملے گی یہ بحث کہ جمع مذکر سالم کا نون اور تثنیہ کا نون اضافت کے وقت کیا ہوتا ہے؟ حذف ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے. اسی لیے مفہومین کا نون کیا ہوا؟ حذف ہو گیا. اور مفہومین کیوں ہوا؟ انہ کا کیا ہے؟ اسم ہے. انہ کون سا حرف ہے؟ حروف مشبہ بالفعل. کاننا لاکننا لیتا لعلہ یہ حرف کون سے ہیں؟ ہاں حروف مشبہ بالفعل. حروف مشبہ بالفعل. یہ بس انہ منطقی پڑھ رہا تو یہی بحث ہوگی. صحیح، آپ کو ہر چیز یاد رکھنی ہے. فَإِنَّ مَفْهُومَيْ الْحَيْوَانِ وَالنَّاطِقِ، تو بے شک انہ مانے کیا ہوتا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ، ٹھیک ہے، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ. تو فإن مفہومی الحیوان والناطق، تو بے شک یہ حیوان اور ناطق کا مفہوم مغایران. کیا مطلب؟ مغایران کا اعراب کون بتائے گا؟ 1 روپے دوں گا اسے. مغایران کا اعراب؟ ہاں مغایران کا اعراب. تمہیں نہیں ملے گا. میں بتاؤں نا، تم بھی رکو ابھی. ہاں اعراب کیا ہے بیٹا؟ بولو 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 بولو. انہ کی خبر ہے. انہ کی کیا ہے؟ خبر. خبر کیا ہوتی ہے انہ کی؟ مرفوع. السلام علیکم. تسنیہ پر ضمہ تو آئے گا نہیں. تسنیہ پر ضمہ ہم کہاں لا رہے ہیں؟ مغایرانے. یہ مرفوع ہے کس پہ؟ الف سے. اچھا نون میں کی ہاں وہ کرتا ہے، ریابت کرتا ہے. جی ہاں ہاں جی جی. ان مفہومی الحیوان والناطق، مغایران بیٹا مفہوم اسم ہے انہ کا، مغایران اس کی خبر. خبر مرفوع ہے کس سے؟ الف سے. اور تسنیہ کس سے مرفوع ہوتا ہے؟ الف سے. ہاں بے شک حیوان اور ناطق کا مفہوم مغایرانے، کیا معنی ہوگا؟ الگ ہے، جدا ہے. لمفہوم الانسان، انسان کے مفہوم سے. وفی ضوئہ، اور اس شرط کی روشنی میں. لا یجوز التعریف، تعریف جائز نہیں ہے. کس سے جائز نہیں ہوگی؟ بِأَلْفَاظٍ، ایک ایسے الفاظ سے. ہی نفس الشیء المعرف، کہ جو وہی ہو یعنی معرفی ہو، جو کیا ہو؟ خود معرف ہو. ٹھیک ہے، کس اعتبار سے معرف ہو؟ فی المفہوم، جو مفہوم میں خود معرف ہو. مثلو الانسان بشرون، انسان بشر ہے، اس لیے کہ بشر کا مفہوم اور انسان کا مفہوم مغایر نہیں ہے بلکہ ایک ہے.
اس لیے جب ہم تعریف کریں تو تعریف ایسے الفاظ سے کریں کہ جس کا مفہوم معرف سے کیا ہو، جدا ہو، الگ ہو، تب تعریف صحیح ہے۔ سمجھ تو آئے گی مگر انسان کا تب یہ حیوان و ناطق سمجھ میں آئے، جب حیوان و ناطق کا تب بھی انسان کو ہاں، لیکن ہم نے کہا کہ یہ آپ کو بتا دیا گیا تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن حیوان کے معنی ہوتے ہیں جانور، ناطق کے معنی کیا ہوتے ہیں، بولنے والا جانور۔ آپ جا کے بول کے دیکھیے کسی کو، تم بولنے والے جانور ہو۔ یہ ہے نفس الشیء کا کیا معنی ہے؟ جی ہاں بتائیے، ایک بیٹا رکو، ہاں اس کچھ مطلب بولیے فہم صاحب۔ ہے نفس الشیء، ہاں یہ نفس الشیء، شیء ہم مضاف الیہ ہم نے پڑھا، یہ نفس الشیء المعرف، نفس جو ہے ہی کی خبر ہو گئی، ہی مبتدا، نفس کیا ہوگا، خبر۔ السلام علیکم، کس کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ ترجمہ تھا جس کا۔ ہاں صحیح کرنا ہے تو ہاں سمجھ گئے، کہہ رہے ہیں تو انسان اور بشر کی اگر ہم تعریف کریں تو یہ تعریف صحیح نہیں ہوگی۔ اس طرح سے یہ 3 شرطیں ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ صحیح ہے، تعریف کی 3 شرطیں ہوئیں۔